صحابہ کی شان، اللہ صحابہ کی عظمت و شان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ اب میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے اس بات پر. تو حضرت امام مولا امام حسن کتنا سال آپ نے گزارا صحابیت، کتنے سال حضور کی صحبت میں رہے، امام حسن کتنے سال صحبت میں رہے. اب آپ دیکھیے جناب امیر معاویہ پر حملہ کرنے، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، کہتے ہیں صحابی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن منقبت نہیں پڑھی جائے گی. میں نے کہا اپنی یونیورسٹی میں بلا کر تو اپنے نام کی قوالی بجوا سکتا ہے؟ کہنے تنقید کر رہے ہو. میں نے کہا آپ نے قوالی نہیں بجائی اپنے نام کی اور ناچ رہے تھے بڈے یوں کر کے. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا تمہارے نام کی قوالی ہو سکتی ہے تو جس نے حضور کو دیکھا اس کے نام کی بھی منقبت ہے، لیکن درجوں کے اعتبار سے، لیکن کیونکہ اہل سنت متوازن درجوں کے اعتبار سے ہم جناب معاویہ کو مولا تو بہت اونچے درجے کے ہیں. اعتقاد الاحباب میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا مولا مرتضیٰ تو بہت اونچے درجے کے ہیں. ہم تو امام حسن کا بھی ہم پلہ ان کو نہیں مانتے، فضیلت امام حسین کا بھی نہیں مانتے، لیکن آج کے پیر صاحب تیرے سے ان کو اتنا ہی بڑا مانتے ہیں جتنا علی ان سے بڑا ہے، تیرے سے بڑا مانتے ہیں کیونکہ وہ صحابی. یہ ہمارا قصور ہے. کہتے تم معاویہ معاویہ کرتے رہتے ہو. میں نے کہا سارے صحابہ کی عزت پھر نفس صحابیت میں کی ہوتی ہے. آج سے پہلے تو کبھی معاویہ کا ذکر نہیں ہوا، تو میں نے کہا کسی نے ہمارے حلقے میں گھس کر کبھی ان کو تبرہ نہیں کیا. اس وقت ان کا ذکر کرنا پورے صحابیت کا ذکر ہے. ہم ان کو شرف میں، آپ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ذکر کی مجبوری، عظمت صحابہ. تو اگر بدبخت نہ کرتا، ہلکے جملے نہ لکھتا، تو پھر ہم ان کی تعریف و توصیف نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تو اپنے کہتا ہم صحابی مانتے ہیں. مائک لے لیا، کیسی منقبت پڑھ دی، اسٹیج لگا ہوا لاہور میں، کیسی منقبت پڑھ دی آپ نے؟ آپ کو پتا نہیں سردار کے صحابی ہیں؟ مائک پر آگے حضرت کچھ یاد آ رہا ہے؟ مائک پر آگے دیکھیں ہم صحابی مانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں مانتے، بس ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا جو اس نے پہلے وقت دیا وہ توبہ تو کروا. ابھی میری تقریر لگ رہی ہوگی آپ جو ہے، لیکن آپ کھڑے ہو کر اس کو مائک پر روک رہے ہو. نہیں آپ نے کیا کر دیا؟ اور بھائی اس نے دیکھو ہم جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، بس چلے. تو میں نے کہا ابھی جو اس نے بقا ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اگر واقعی میں مانتا ہوتا تو اس کو کہتا بول وہ صحابی رسول ہے، میں توبہ کرتا ہوں، خدا کے قسم اختلاف نہیں کھڑے ختم ہو جاتا. ہم تو پریشان ہیں کہ آفت ہم پر آ رہی ہے. خدا گواہ مسجد کے اندر ہمیں اختلاف کا شوق نہیں. حضور نے فرمایا آزمائشیں نہ مانگو، آ جائے تو پھر ڈر جاؤ. خدا کی قسم ہم پناہ چاہتے ہیں، لیکن جب سامنے سے بولی آئے گی تو صرف نیکی کی بات کرنا ہی ضرورت نہیں، برائی سے روکنا بھی ضرورت. اس خدا کی قسم قیامت کے دن لوگوں کے سینے کھلیں گے. اللہ کی قسم گواہی ہوگی کہ ہم نے کسی کو جلانے کے لیے بات نہیں کی تھی. شرعی تقاضا تھا کہ جب صحابی کے خلاف بولا جائے گا تو پھر اس کی عظمت پر بھی بولا جائے گا. کہتے صحابی ہیں منقبت نہیں پڑیں گے. تو میں نے کہا آپ جو لینڈ کر گئے ایمریٹس سے اور وہاں سے لے کر آپ کے آستانے تک آپ کے نعرے لگتے رہے تو آپ تو صحابی بھی نہیں. اور میں آگے بہت لمبا بول سکتا ہوں، بہت لمبا بول سکتا ہوں. آپ کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کے اس میں تم بات نکالتے ہو کہ بریلی والوں نے صرف مظہر الاسلام بنایا اور اس کو بھی بڑھایا نہیں. ابے آج پوری دنیا میں اگر اہل سنت کا سکہ تشخص میں کہیں سے ہے تو اعلیٰ حضرت گھرانے کا ہے. عشق محبت، عشق محبت. تیری 1000 کتابیں جو تو جھوٹ بولتا ہے، تیری 1000 کتابیں اور میرے شیخ کی ایک کتاب. واہ واہ واہ. تو ایک عربی عبارت کی ترکیب نہیں کر سکتا ان کے آگے. وہ ان کا ہمالیہ تھا جس کو دنیا تاج الشریعہ کہتی. تم نہ بولتے ہم خاموش رہتے، لیکن کیا اکابر پر یہ کرو گے؟ کہنے کہ بعد میں تو آستانے نے کوئی کام نہیں کیا. میں نے کہا علم کی گتیاں جہاں سلجھی تو اس سے قاضی القضاء کی وجہ سے سلجھی. لیکن مجھے بتا تیرے حلقے میں ابھی بڑے بڑے آستانے کے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں تو کوئی عالم بھی نہیں گزرا، ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ واہ بریلی والے چوٹ جب لگائیے تو وار وار سے پار. واہ واہ فخر ہے امام محمد رضا کے در کے غلام. چاہے امام محمد رضا کا نام لیں یا پیر مہر علی شاہ کا نام لیں،
ان کو ذاتوں میں نہ بانٹنا، یہ نظریے میں ایک لوگ ہوتے ہیں. اور من عاد علی ولی فقد اعظم بالحرب، جو کسی ولی سے دشمنی کرے اس کو خدا جنگ کا چیلنج کرتا ہے، چاہے وہ ولی امام محمد رضا ہو چاہے شیخ گولڑا ہو. اللہ ہمیں ولیوں کی توہین سے محفوظ فرمائے. یہ ہمارا نظریہ ہے. بات یہاں پر ہم سمیٹ دیتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ نے کیسے نوازا ہے گلدستے کی طرف. آدھی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے. مجھ سے ایک بندہ کہنے کا دیکھو شاہ جی تم کھڑے سید ہو، میں تمہارے سامنے بات کہ غدیر خم پر سرکار نے مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. سنی تو مرے گئے اس پر. یہ مولا تو نعرہ لگایا ہی ہم لوگوں نے تھا. پھر وہ ادھر کا جو آیا تھا جو ہر ایک کی اماں اور بیٹی کے جنازے میں دعا کرتا تھا، جیسے حکومت آئے اس کی ترقی کی دعا، وہ اپنے لوگوں کو اس دن سمجھا رہا تھا مولا علی کہا کرو. سمجھا مولا علی کہا کرو. تو ان کے لوگ منہ نیچے کر رہے ہیں. تو تقریر میں کہہ رہا ارے منہ نیچے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دل میں کہوں گا ابے پوری زندگی تو نے سکھایا ہی تھا کہ نہیں بولنا چاہیے، آج اچانک تیری سوئی کہیں اور پھنس گئی تو زبردستی مولا کہلوا رہا ہے. لیکن علی کو مولا کہتے ہوئے سنی کبھی پریشان نہیں. بولو نا سبحان اللہ. یا علی نعرہ جو علی سے بغض رکھے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو ابو بکر عمر عثمان اور کسی صحابی سے بغض رکھے وہ علی کا کیسے ہو؟ اب آپ غور کیجئے بات کو میں سمیٹ رہا ہوں یہاں پر میرے دوستو بزرگوں، صرف سمجھانے کے لیے الگ الگ نام. یہ مصطفیٰ کے در کے وہ گلدستہ یہ باغ ہے جو ہر خوشبو کی تمہیں عزت کرنی ہے. کوئی غلط بات کر رہے ہیں؟ میں تو اللہ جمع سب سے پیار کرتا ہوں. بولی سب سے. ان کو تو طلقاء کہا ہے. میں نے کہا تو کراچی سے ابھی مسجد سے بھاگا ہے، کتے کی طرح تو کراچی سے نکال دی ہے اور یہاں پر تیرے کو پناہ دی جائے گی. دونوں کو ان کو تو طلقاء کہا ہے. میں نے کہا قرآن نے کہا ہے من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعدو کا خنجر رافضیوں تمہارے سینے میں تبدیل ایسا اترا ہے کہ تڑپ کے تم رہ گئے. یہاں سے لے کے قرآن کہہ گیا وہ کلن وعد اللہ الحسنى، بعدوں سے پہلے اور بعد سب جنت. یعنی صحابہ بے سہارا ہو گئے کہ ان کے ماننے والے کوئی نہیں. آواز نہیں لگائیں گے، بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے. العیاذ باللہ. سنیے میرے دوستو بزرگوں یہ کیسا چمن ہے. مولا مرتضیٰ کے ہاتھ کو بشیر شاہ صاحب سرکار نے اٹھا کر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا. سنی اس سے آگے بڑھ کر کہتا انا دار الحکمت والی بابوہا. اس سے اور اونچی سمجھ اور درجوں نمانے آتے ہیں. کوئی بغض نہیں ہوتا. بولنا سبحان اللہ. لیکن مولا کی شان میں ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہمارے پاس سچ اتنا ہے. خدا کی قسم کراچی میں حضرت پیر صاحب وغیرہ تو بڑے جید عالم. ہم کراچی میں ایک ایک نشید میں 5 گھنٹہ مولا پر بولتے ہیں لیکن نہ جھوٹا نعرہ لگواتے ہیں اور نہ جھوٹی روایت کرتے ہیں. مولا کی سچی بات اتنی ہے کہ خدا کے 5 گھنٹے کے بعد بھی ایسا مزہ آتا ہے کہ جس طرح کے دل کرے کہ 6 گھنٹہ بھی لگائیں. بولو سبحان اللہ. یہ مولا کی محبت کوئی ملمہ کاری نہیں. سنیوں کی صرف کتابیں گنوا دی جائے نا گھنٹوں کی تقریر تو صرف اس موضوع پر ہو سکتی ہے تو مولا کی شان میں سنیوں میں کتنا اور پھر گھنٹوں میں یہ ہو سکتی ہے کہ کیا لکھا ہے. ابھی شیخ الدلائل ابھی 2 کتابیں لا رہے ہیں مولا کی شان میں اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آپ کی. امام محمد رضا کا ارادۃ الادب آپ نے رسالہ نہیں پڑھا نسب کی فضیلت پر. بولو نا سبحان اللہ. اہل سنت کا کون سا ایسا پیر ہے؟ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دوستو بزرگوں، میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں پروپیگنڈے کی ہم نفی کر رہے ہیں اور سب بھائیوں کی طرف بیٹھے ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بچہ ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. اگر آپ سے میں مسئلہ شیئر نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ ایک دفعہ شاہ صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پیر صاحب ان کو لوگ کہتے تھے لیکن پیر وہ نہیں لگتے تھے. وہ ایک بندہ بہت بڑا مشہور کرکٹر ہے، نام نہیں لیتا. میں اس کے ادھر بیٹھا تھا، اس کا کان بھر رہا ہے. دیکھو سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، سارے سلسلے علی سے چلے ہیں اور انہی کے بچوں کا نام جو ہے نا وہ شجرے میں نہیں ہے. قادری سلسلے میں ان کا نام نہیں ہے. چشتی سلسلے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون سے سلسلے ہیں؟ کہنے کہ چشتی. گاڑی سفید تھی. میں نے کہا شجرہ پڑھیں ذرا بسم اللہ کہیں. نہیں سمجھا آپ میری بات. بولو سبحان اللہ.
کہنے لگے یہ کیا بات ہے، سلسلے علی سے چلے اور علی کے بچوں کا نام جو ہے وہ شجروں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا پیر جی، اور میں نے وہ جو کرکٹر تھا بیچارہ اس کو میں نے پیچھے کیا، میں نے کہا حضرت ذرا السلام علیکم، میں نے کہا آپ کون سے سلسلے کے ہیں؟ میں نے کہا چشتی۔ میں نے کہا شجرا پڑھ، جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو، کون سا ایسا شجرا سنیوں کا جو امام باقر کے قدموں کو چوم کر نہیں چلتا، جو سرکار امام جعفر صادق کو نہیں چومتا، مولا علی رضا کے قدموں کو نہیں چومتا، یہ کون ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے جو سنیوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے؟ کہتے طریقت کے شجروں میں علی کے بچوں کا نام نہیں۔ اب ایک بوڑھا ہو گیا، مریدوں کے پیسے پر کوٹھی اور پراڈو خرید لی تو نے، کبھی شجرا خود کا پڑا؟ سلسلہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی، سہروردی ہو، جب تک موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جعفر صادق، امام باقر، امام حسین و حسن کو پاؤں، وہ نہ قادری ہوتا ہے، نہ چشتی ہوتا ہے، نہ سہروردی ہوتا ہے، اور نہ نقشبندی۔ میں شاہ صاحب صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے درمیان پروپیگنڈا سنیو، کچے کان کے نہ بننا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کچھ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ ایک بہت بڑا کرکٹر جو بیچارہ پہلے لبرل ٹائپ کا تھا، اس پر ایک بندے نے محنت کی پیر صاحب، تو وہ سنی ہوا۔ اب پیر اس کو مضبوط کرنے کو، پہلے وہ لبرل ہو گیا تھا، یعنی اسلام سے بیزار، اب اس کو ایک بندے نے اس پر محنت کی، اس کو سنی عاشق رسول عاشق وہ سے اعظم بنایا، اور وہ اہل بیت کے سنیوں کے رگوں میں، یہ تو فطری محبت ہے بندے کے ساتھ، جیسے حضور کی محبت ہے۔ اب اس کو پیر اس ذہن دے رہا ہے، دیکھو کیا ہو، یعنی اس کا وہ مال جو کسی اور کا وہ بھی کھانے کے چکر میں دراصل ان کی اولاد ہوں، باقی جو اولاد ہیں ان کے تو جوتے بھی ہمارے ساتھ، کہنے کے لیکن ہمارے سنیوں کے شجروں میں نا اہل بیت کا نام نہیں ہے۔ میں نے سنا، خدا کی قسم مجھے غصہ تعجب میں آیا کہ یہ اس بندے کو شیعہ بنا رہا ہے۔ میں نے اس کو پیچھے کرتے ہوں، میں نے کہا پیر صاحب آپ چشتی ہیں؟ کہہ رہی آپ، میں نے کہا شجرا پڑھیں آپ، شجرا پڑھیں آپ۔ کون سا ایسا شجرا جس میں مولا موسیٰ کاظم کے قدموں کو نہیں چومتا؟ طریقت تو آتی ان کے قدموں سے، بولو نا سبحان اللہ۔ تو جھوٹ باقر علم خدا کے واسطے کس کو کہا امام احمد رضوی سسی، باقر علم خدا کے واسطے، صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو موسیٰ۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ کاظم پر سیدھا آیا، تو یہ ہر سلسلے کے اندر ہے، سنیو کچے کان کے نہ بننا۔ بس ایسی بات اڑا دی، وہ علی کا ذکر نہیں کرتا، وہ نعرے حیدری کو غلط سمجھتا ہے، اور جو نعرے حیدری کو غلط سمجھے وہ جنت میں جائے گا؟ شاہ صاحب جو مولا علی کے نعرے کو غلط سمجھے وہ جنت میں جائے گا؟ کون سنی ہے نعرہ حیدری جو نعرہ یا علی یا علی، بولو سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے 5 تنی 100 تنی، میں نے کہا کروڑ تنی لاکھ تنی، ہم تو اس حساب سے نہیں جاتے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں سرکار، دیکھیں یہ کہ سرکار نے مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے شاہ صاحب اٹھا کر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی۔ اور جلدی سے سنی سمجھ جاؤ، میری تقریر سے کوئی ناراض نہ ہو، میں اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں نہ میں انتشار پھیلانے نہیں آیا نہ۔ آپ اگر سننی ہے میری کوئی بات تمہیں بری لگ گئی ہے تو میں چشمہ تصور میں تمہارا پاؤں پکڑ دیتا ہوں کہ میری اس غلطی کو معاف کر دینا۔ میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا جو تم سنو، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے اکابر کیسے تھے ہم ویسے ہی، نہ صحابہ سے بغض رکھیں نہ اہل بیت سے بغض رکھیں، نہ اہل بیت کے لیے ہلکا جملہ بولیں نہ صحابہ کے لیے ہلکا جملہ۔ توجہ ہے تاکہ ہم گرڑا شریف جائیں تو ہم نظریں اٹھا کر پیر صاحب کے قدموں کو دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ سنیے مولا مرتضیٰ کا ہاتھ اٹھا کر، میں کسی کا ہاتھ اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ کسی کا ہاتھ مولا جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا مرتضیٰ کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا یعنی جس کا میں محب، اسی کا معنی امام احمد نے تبلا کیا، امام اعظم نے اسی کا معنی پیر مہدی شاہ صاحب نے کیا کیا تصفیہ میں، جس کا میں دوست اور محبوب اس کا علی دوست اور محبوب، اور یہی معنی بنتا ہے اس کا۔ لیکن میں نے کہا نہیں سننی، تو پیارا سننی ہے، یہ تو تو نے بات کی ہے سارے صحابہ کو خوش کرنے کی کہ جب تو یہ کہتا نا من کنت مولا فعلی مولا، ابو بکر خوش ہو جائے، بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں
خدا کی قسم چشم تصور میں آپ دیکھیں، جب آپ دل سے کہتے ہیں من کنت مولا فاعظم علی مولا، عمر خوش ہو جائے، مبارک دینے والی حضرت فاروق صاحب، من کنت مولا فہذا علی مولا، عثمان خوش ہو جاتے ہیں۔ اب تو پوچھنا شادی علی کب خوش ہوگا؟ علی جب خوش ہوگا جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ توجہ کرنا، وہاں مولا کے ہاتھ کو ہاتھ مولا ہی کا تھا، اٹھا کر فرمایا من کنت مولا، لیکن بیت رضوان میں کیا کہا؟ یہ میرا ہاتھ اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ۔ بولو سنو، آدھا نہ سنی پورا بیلنس، اور اس طرح مسافہ کیا۔ حضرت انس کو وجد آ گیا کہ لگے عثمان بازی لے گیا، عثمان کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے اچھا ہوا کیونکہ رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ۔ توجہ کرنا، بات پوری لینا۔ من کنت مولا تم کہو گے تو ابو بکر و عثمان خوش ہوں گے، اور عثمان کی یہ شان جب تم پڑھو گے تو علی خوش ہوگا، حسن خوش ہوگا، حسین کی قسم آپ کہیں گے علی کا نام لیا تو تجھے جوش کیوں نہیں آیا، عثمان کے نام پر کیوں آیا؟ میں نے کسی کہ علی خوش ہوا، علی خوش ہوا۔ بیت رضوان میں جب عثمان مکہ میں ہے اور بیت رضوان اس کی کر کے درخت کے نیچے ہو رہی ہے، خبر آ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، سرکار نے بیعت جب لی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین تو سب کی بیعت لی، تو حضور نے فرمایا میرا عثمان کیسے باہر لے جائے گا؟ کچھ گنجے کہنے لگے علم غیب تھا تو بیعت کیوں لی؟ تو میں نے کہا عزیز کا مسئلہ تو میں نہیں چھوڑتا، ورنہ لبرلوں کا مسئلہ، ورنہ میں پوری ہدایت اولیاء تذکرۃ الرشید پڑھ سکتا ہوں۔ تو حضور علم غیب کہتے علم غیب تھا تو بیعت کیوں لی؟ میں نے کہا جاہل علم غیب تھا اس لیے تو بیعت لی، جاہل آدمی اس کو ہم جاہل کہیں، جاہل آدمی بیعت لی اس لیے کہ بیعت مردوں کی زندوں کی۔ اور دیکھیے عثمان تو نہیں تھے نا، لیکن بیعت تو رضوان اللہ کے راضی ہونے والی بیعت تھی، تو رسول اللہ نے سب کو دیکھ کر فرمایا میرا عثمان اس سے محروم کیسا رہے گا؟ فرمایا میں اپنے عثمان کی خود بیعت کروں گا۔ حضور نے اپنے، یہ میرے گھٹیا ہاتھ اس لائق نہیں ہے، لیکن حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ، اور پھر بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنا خود کا ہاتھ اٹھایا، خود کا ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ میرے عثمان، اور پھر اس طرح ملا کر کہا میں خود بیعت لے رہا ہوں۔ جامع ترمذی اٹھا کے حضرت انس کو وجد آ گیا، فرمایا عثمان تیری شان، رسول نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ کہہ دیا۔ اب نفس رسول والا مسئلہ تجھے یاد ہے، ید رسول والا مسئلہ یاد ہے؟ مجھ سے کہا کہ اس پر تجھے وجد کیوں آیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ من کنت مولا پر عثمان کو وجد آیا، اور ہاتھ والی حدیث پر میرا مولا خوش ہوا اس لیے ہمیں وجد۔ رحماء بینہم، رحماء، بات ختم کر رہا ہوں۔ جب خیبر میرے مولا جا رہے تھے، ایک بدتمیز کو ایسی بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بدر میں سیدوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا بدر میں کیا ہی علی نے سب۔ اس بولی کو بھی شاہ صاحب ہم نے کبھی پسند نہیں کیا، اور اس پر تو ہم کو ناسبی کا سانہ دو گے، ریجیکٹ کیا۔ کوئی کہنے لگے جی سیدۃ النساء العالمین کیوں کہا؟ سید النساء العالمین، میں نے کہا سیدہ فاطمہ کو نہ کہا جائے تو کہا کس کو جائے؟ کہ حدیث میں تو آتا ہے سید النساء اہل الجنہ، تو میں نے کہا جو جنت میں جائیں گے وہی تو عالمین ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ الفاظ بھی موجود ہے اور تعبیر بھی یہی بنتی ہے۔ اے سنی قربان جاؤں، پنجتن پاک کا ذکر ہو تب بھی تیرا چہرہ چمکتا ہے، صحابہ چار یار کا ذکر ہو تیرا چمکتا ہے، اس لیے کہ تو حضور سے محبت کرتا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میرے لیے محبت کرے گا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اور تھوڑی غیرت کھاؤ میرے صحابہ کے بعد۔ وہ چٹکیاں نہ بھرو، چٹکیاں نہ بھرو، تمہارا شوگر ہائی ہے گولی کھا لو، تقریر نہ کرو، شوگر آئی ہے گولی کھاؤ تاکہ مزاج میں غصہ نکل جائے، بلڈ پریشر آئی ہے گولی کھاؤ، کولیسٹرول آئی ہے واکنگ کرو، وزن کم کرو، کیا صاحب؟ تو مزاج معتدل رہے گا۔ ہم خود واک کرتے ہیں کہ بیجا غصہ نہ آئے، انسان ہے نا، جس دن غصہ چڑھ جاتا ہے تو پھر تقریر سے بھاگتے ہیں
کہ کوئی الٹا منہ سے جملہ نکل جائے تو پھر پوری زندگی بندہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ خیر کا کام تو ہم کیا بدنامی کا سبب بن گئے، ہم سے کوئی خیر کا کام نہ ہو دین بدنام ہو جائے معاذ اللہ. تو اس پر ہم اپنا قصور مانتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ دین کی بدنامی نہ ہو. توجہ ہے، دین کی بدنامی نہ ہو، لیکن غلطی ہو جائے تو پھر ڈٹو نہیں، سر جھکا کر کو میں توبہ کرتا ہوں، میں نیک نہیں، میرا دین نیک ہے. غلطی مجھ سے ہوئی، میرے صحابہ سے، رسول اللہ کے صحابہ سے. بک میں گیا ہوں، سیدہ زہرا ایسی نے، بک میں گیا ہوں، پنچن کا بک میں گیا ہوں، صحابہ ایسے نے، میں قصوروار ہوں، میں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں. ڈٹنا پھر نہیں چاہیے. کیوں؟ فمن احبهم فبحبه، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، جو میرے صحابہ سے چڑے گا انہوں نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے کچھ نہیں دیا. بس کر لو، تقریر چھوڑ دو یار، اب کتنے اور فتنے پھیلانے. 3 مہینہ نہیں گزرتا اہل سنت پھر کچھ میں چٹکی پھینک دیتے ہو. یہ میں تنگ ہو کر بات کر رہا ہوں، کوئی اللہ کی قسم نفس کی لذت کے لیے نہیں کر رہا. نفس کی لذت ہوتی نا تو میں بہت سخت جملے بولنے کا عادی ہوں اور کھل کر بولنے کا عادی ہوں، لیکن ہم فتنہ نہیں چاہتے. خدا پنڈی کی زمین کو اہل سنت کا مرکز رکھے. پیر محلی شاہ صاحب رضوان اللہ اجمعین، اللہ رب العالمین ان کی مرکزیت والا، اللہ ان بچوں کے چہروں کے پر اسلام کے لیے شک نہ رکھے، امیدیں رکھے، شوق رکھے، صحابہ اور اہل بیت کا عاشق رکھے. اس کے علاوہ ہاں اس جلسے کا بھی کوئی مقصد نہیں. بات ختم ہو رہی ہے، آخری حوالہ دے کر ہاتھ والا مسئلہ یاد رکھنا. مولا مرتضیٰ کو جب سرکار نے بھیجا خیبر، پہلے صدیق اکبر کو بھیج چکے تھے، فاروق اعظم کو بھیج چکے تھے. میرے امام نے مطلب القمرین میں لکھا یہ 13 خصوصیات جزوی وہ ہے مولا کی جو کسی کو نہ ملتی. اب بھی امام احمد رضا پر آنکھیں ڈالتا ہے. جاہل ہمیشہ علم کا دشمن ہوتا ہے، جاہل ہمیشہ علم کا دشمن ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی، جاہل ہمیشہ علم کا دشمن ہوتا ہے. غور کیجئے میرے دوست، تو بات ختم ہو رہی ہے. مولا مرتضیٰ جب جانے لگے نا تو سرکار نے بلایا، اور سرکار نے پہلے کہا تھا کل جھنڈا، تقریر ختم ہو رہی ہے، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. ہاں؟ بولو سبحان اللہ. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کیا جملہ حضور فرمایا، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ رسول پیار کرے اور وہ اللہ رسول سے پیار کرے. جھنڈا کس کو دیا؟ مولا جی. بولو سبحان اللہ. بات ختم ہو رہی ہے، مقابلہ نہیں کرا رہے، خوشبو بتا رہے ہیں. ہم کون ہوتے مقابلہ کرا؟ خیبر میں حضور نے جھنڈا دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ یحب اللہ ورسولہ. توجہ، غور کرو، وہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول. ترکیب میں یا مفعول واقع ہوگا. اب دیکھیں وہاں ضمیر کیسی آ رہی ہے، اور فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ، ادھر فائل بنا، فرمایا اور اللہ ان سے اور رسول ان سے محبت کرتا ہے. یعنی کل جھنڈا اس کو دوں گا جو بندہ، جس بندے سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ خود اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. جھنڈا مولا مرتضیٰ کو دیا گیا اور مولا گئے. بولو سبحان اللہ. مولا گئے اور عبد الود کو جب گرایا ہے مولا نے، یہ غزوہ خندق کے دن چل رہے ہیں، غزوہ خندق کے دن چل رہے ہیں. اس ہاتھی کو جب گرایا نا مولا نے، ایک ضرب مار کر شاہ صاحب گرایا اس کو، تو مولا نے خود شعر پڑے تھے، جس شعر میں یہ فرمایا ایسا گرایا میں نے اس کو جیسے خشک تنا زمین پر پڑا ہوتا. بولو نا سبحان اللہ. جیسے خشک تنا زمین پر پڑا ہوتا ہے، نعرہ حیدری، خشک تنا زمین پر پڑا ہوتا ہے. فرمایا دیکھ میں نے ایسا، مولا نے ایسا مارا تھا کہ تلوار کی چنگاری سے اس کے کپڑے پھٹ گئے، ستر کھل گیا. مولا نے اپنی چادر اس کی ستر پر پھینکی. فرمایا اگر میں تیرے ہاتھ سے مرتا نا تو میرا ستر پھاڑ دیتا، لیکن میں علی میں مارتا بھی ہوں تو پھر تجھے بے شرم نہیں کرتا. اتنا ہی بدلہ لوں گا جتنا تو حقدار ہے. ہائے ہائے، بولو نا سبحان، بولو نا سبحان، بولو نا سبحان، بولو نا سبحان اللہ. آپ دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، جملہ جو تم نے کہا ہے نا کہ شام سے ملتا کچھ نہیں تھا، ادھر میرا دماغ کہتا کہ کچھ جملے میں تیرے لیے کہوں، لیکن میں کہتا ہوں بس کر لے، سٹاپ کال دیتے ہیں. چپ کر جا، چپ کر جا، اپنی لاج خود رکھ لے، کیونکہ ستر کپڑا ہم آج ڈال دیا.
بس کر صحابہ کے لیے بس کر، بس کر، زیادہ نہ بول، ہم نہیں توہین کرنا چاہتے، لیکن مجبور نہ کر کے شریعت نے جو واجب کر دیا تو پھر چھوڑیں گے نہیں، چپ کر جا، چپ کر جا، ہم نہیں چاہتے پھر۔ اب سنیے میرے دوستو، حضور نے کیا فرمایا تھا علی کے لیے، فرمایا جھنڈا کل اس کو دوں گا جو جس سے اللہ رسول پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ یہ اٹھا کر لایا، میں نے کہا یہ جملہ سن کر ابو بکر بھی خوش ہوئے جیسے پہلے خوش ہوئے تھے، عمر بھی خوش ہوئے، عثمان بھی خوش ہوئے، لیکن اب علی کو خوش کر جیسے پہلے علی کو خوش کیا۔ اب علی کیسے خوش ہوگا؟ اٹھاؤ سورہ المائدہ۔ رسول اللہ کو یہ فکر لاحق ہوئی، صحابہ کو، کہ رسول اللہ جب مزار میں چلے جائیں گے تو دین کا کیا ہوگا۔ قرآن مکمل ہو رہا ہے کہ سرکار جب مزار میں چلے جائیں گے، وہ بھائی گھر کا باپ انتقال کر جائے تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا سب سے زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ سارے کنبے کو سنبھالوں گا کیسے۔ اور رسول اللہ 10 لاکھ مربع میل حکومت ہے، قرآن ہے، دین ہے، اور آپ رسول اعظم ہیں، آپ کا دنیا سے پردہ کرنا، اس صدمے کو ایک تو حضور سے محبت کے اعتبار سے کون برداشت کرے گا، اس کے بعد جو ذمہ داری ہے کون برداشت کرے گا۔ کہتے سقیفہ بنی سعد میں ابو بکر بھاگ کر گیا، میں نے کہا خلافت اٹھانا 700 ہمالیہ سر پر اٹھانے سے زیادہ بوجھ تھا۔ باپ انتقال کر جائے، بڑا بیٹا کہتا مجھے نہیں کسی اور کو بناؤ، اگر وہ عادل ہو وہ کہے گا میں باپ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ سارے مسائل کیسے دیکھوں گا۔ ابو بکر سے پوچھو کہ رسول اللہ کے مزار میں جانے کے بعد ان کو کرسی پر بٹھایا گیا، یہ غصب نہیں تھا، ان سے پوچھو، صرف 2 سال زندہ رہے اور انتقال کر گئے۔ کہ ذمہ داری قرآن کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، زمین کو بچانا ہے، 10 لاکھ مربع میل۔ یہ جو لوگ جو اپنے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتے تھے، حضور کے لیے مسلمان تھے، اب حضور تو مزار میں گئے، اب اس مشن کو بچائے گا کون؟ تو ایک حضور سے محبت والا صدمہ، ایک ذمہ داری کا صدمہ۔ تم کہتے ہو خلافت کو کئی مال جمع کرنا تھا کہ ابو بکر بھاگ بھاگ کے 7 دن عبادت کے جھونپڑے میں گئے۔ ابے اس ابو بکر صدیق قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے مولا ان رافضیوں نے مجھ پر بڑا جھوٹا الزام لگایا، تو جانتا ہے کہ میری ہڈیاں فکر اور غم سے جل گئی تھی کہ کس طرح میں یہ پہاڑ اسلام کا کندھے پر اٹھاؤں گا۔ گھر کا باپ مر جائے بڑا بھائی کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے کہ سب باپ کی مانتے تھے، باپ کا کاروبار بھی تھا، عزت بھی تھی، معاملات بھی تھے، جو خاندانی لوگ ہیں وہ سنے، سب خاندانی۔ باپ بڑا بھائی سے نہیں بیٹھتا کہ باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لوں، میں منصف مزاج شخص کی بات کر رہا ہوں، وہ غم میں ہوتا، وہ کہتا ہے یار بڑے اپنے چچاؤں تایوں سے کہتا آپ بن جائیں، آپ ان کے نائب آپ بن جائیں۔ تو گھر کا باپ مر جائے چھوٹی سی کائنات رکھنے والا، تو اس کا جانشین اس کی ٹانگیں اتنی ہل جاتی ہیں، غم سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو پہاڑ کون اٹھائے گا؟ تو رسول اللہ کا بوجھ اٹھانا۔ ابو بکر صدیق نے ان 2 سالوں کے اندر مریدوں کے مرغے کھائے تھے، برطانیہ کے دورے کیے تھے، کینیڈا کا دورہ کیا تھا، پراڈو خریدی تھی، 2 سال میں ہڈیاں گل گئی، 2 سال میں 9 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو نپٹایا، زکوٰۃ کے خلاف بات کرنے والوں کو نپٹایا، 11 سے 12 فتنے نپٹائے۔ تاریخ بارے لکھنے لگے فاروق اعظم نے 30 لاکھ مربع میل حکومت کی، کہنے لگے چبے اگر ابو بکر کے 2 سال نہ ہوتے عمر کہتے میں 1 اینٹ بھی نہیں لگا سکتا تھا، ابو بکر کے وہ 2 سال نہ ہوتے عمر کہتے میں 1 اینٹ نہیں لگا سکتا تھا۔ میدان نے تو سارا صدمہ تو ابو بکر برداشت کر گیا، میرے لیے تو میدان کھول دیا تھا اور میں نے آپ کو پھر دین کا کام کر دیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم اس کے اعتراف کو بیان کرتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ 6 مہینے گھر کے اندر ہے ایک روایت کے مطابق۔ حق تو یہ ہے کہ اسی وقت آپ نے بیعت کی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو صدمہ یہ کہ آپ گھر کے اندر ہیں۔ رسول اللہ کا جانشین بننا یہ کوئی قومی اسمبلی کا مسئلہ ہے، اللہ کے دین کی ذمہ داری۔ سچے مرید اپنے پیر کے بعد پوری زندگی اس فکر میں گزار دیتے ہیں میرا پیر بیٹھتا کیسا تھا، کھاتا کیسا تھا، پسند کیسا کرتا تھا، کس کو پسند نہیں کرتا تھا، کیا کرتا تھا۔ اسی فکر میں اس سے بچے بھی چھوٹ جاتے ہیں، بیوی بھی چھوٹ جاتی ہے، لوگ بھی چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نظریے سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ تو جب عام مرید اپنے باپ کمال پیر کا اتنا مخلص ہوتا ہے تو رسول اللہ کا خاص مرید ابو بکر کی شان کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجئے میرے دوستو، بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہا رسول اللہ نے کہ یحب اللہ ورسولہ
میں کل علی کو جھنڈا دوں گا اس لیے کہ علی سے اللہ رسول پیار کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور علی پیار یحب اللہ و رسولہ، علی پیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں. کیا شان ہے علی کی، سبحان اللہ. ابو بکر کہنے لگے کیا شان ہے تیری، واہ تیرے کو دونوں طرف سے سند مل گئی. اللہ رسول تجھ سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. یہی تو ایمان اور کیا سب سے بڑی دلیل ہے. لیکن جب رسول اللہ مزار میں جانے کا وقت آ گیا، صحابہ کو فکر لگی کہ بعد میں دین کو سنبھالے گا کون، لوگ اپنی مرضی سے بک کریں گے، الگ ہو جائیں گے. تو اللہ نے تسلی دی محبوب کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. تفسیری معنی ہے ایمان والوں گھبرانا نہیں. اگر کوئی اب دین کو چھوڑ کے مرتد بھی ہو جائے نا تو گھبرانا نہیں. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک جماعت کو آگے لائے گا. یہ کہتے جی امام مہدی کو لائے گا. تو میں نے کہا جہاں مسئلہ تھا تو اس وقت لانا ہے نا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اللہ کہتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم وعدہ کرتے ہیں اہل ایمان سے، عمل صالح والوں سے کہ ہم ان کو زمین پر خلافت دیں گے جیسے پہلے والوں کو خلافت دی، تاکہ ان کی خلافت کی وجہ سے دین میں امن آ جائے گا اور وہ دین ان کا جم جائے گا، خوف امن سے بدل جائے گا. اور اللہ کا وعدہ کس پر پورا ہوا؟ ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر. جو ہے یہ کہتے ظہور مہدی میں ہوگا، تو میں نے کہا اذان میں پھر ان کا نام لیں جن کا ہوگا. توجہ ہے، یہی بات شاہ عبدالعزیز صاحب نے بڑی کری. فرمایا اللہ نے یہ سورہ نور ہے اور بات ہو رہی ہے سورہ نور کے وقت میں جو سامنے موجود تھے. امام مہدی ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں. کیا بات لکھی صاحب بخاری شریف میں، کہاں مہدی کے اصحاب اور کہاں محمد مصطفیٰ. افضلیت تو امام مہدی کی بھی لکھی گئی ہے. میں نے کہا کس کے مقابلے میں؟ علی کے مقابلے میں؟ کہنے لگا نہیں ابو بکر کے مقابلے میں. میں نے کہا نہیں آپ تو علی کو افضل مانتے ہیں نا، تو ان کے مقابلے کا قول کیوں نہیں؟ شرم نہیں آتی؟ صرف ان پر غصہ نکالنا ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ دونوں کی، ایک کی بھی بے ادبی دونوں کی بے ادبی. اور بات ختم ہو رہی ہے. اللہ نے کیا شان بیان کی ابو بکر کی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی. ادھر مولا علی کو فرمایا کہ علی اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ محبت اور علی اللہ محبت کرتا ہے علی سے، رسول محبت کرتا ہے علی سے، اور علی محبت کرتا ہے اللہ سے، رسول سے. میں نے کہا سنی آدھا نہ پڑھنا، سنی دونوں پڑھتا ہے. لیکن بات جب ابو بکر صدیق کی آئی، فاروق اعظم کی آئی، تو اللہ فرماتا ہے وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایسی جماعت لائیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت. توجہ ہے یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں. بولو سبحان اللہ. یحبہم ویحبونہ، وہاں حدیث میں یہ جملہ مولا علی کے لیے بولا گیا، قرآن میں ابو بکر کے لیے بولا گیا. ادھر ہاتھ پکڑا گیا علی کا، ادھر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ دیا گیا. اس لیے سنی بنتا نہیں، وہ کہتا عزت صحابہ محبت اہل بیت. عزت صحابہ، بولو عزت صحابہ، عزت صحابہ. اس لیے ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا. سرکار مجد الفسانی نے مکتوبات شریف میں لکھا من شتم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مجمعین، کہ اگر کوئی شخص گالی دے یا توہین کرے رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کی بھی، سرکار مجدد صاحب بتاتے ہیں. اور بابا جی کے عنوان سے یہ گویا کہ آج کی محفل آراستہ ہے، دریا رحمت شریف. بولو سبحان اللہ. نقشبندی سلسلے کی ایک خوبصورت درگاہ، اور جس کے وارث حضور شیخ طریقت حضور سیدنا عبدالحق نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ. کیا فرما رہے ہیں امام ربانی؟ امام ربانی کہتے ہیں قال مالک، امام مالک نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا کہ من شتم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان
وہ معاویہ تھا وہ عمر بن العاص رضی اللہ اجمعین. بات ختم ہو رہی ہے. فرمایا یہ بزرگوں کا فتویٰ. فرمایا جس نے گالی دی سرکار کے کسی ایک صحابی کو بھی معاذ اللہ توبہ. کیسی؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، معاویہ کو، عاص کو. وَإِنْ قَالَ كَانُوا عَلَىٰ ضَالٍّ وَكُفْرٍ. اور معاذ اللہ یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ کافر تھا، یہ گمراہ تھا. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ قتل، وقت کی حکومت یہ فیصلہ کرے تعزیراً اس کو قتل کرے، تعزیراً اس کو قتل کرے. اور فرمایا ومن شتم غیر هذا من مشامت الناس نکل نکالا شدیدا. کافر نہ کہے صحابہ کو. کس کو؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عمر بن عاص کا. ان کو اگر گمراہ کہا، کافر کہا یا گمراہ کہا، امام مالک کہتے ہیں قتلا. یہ سزا بیان ہو رہی ہے تعزیراً، سزا بیان ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا بیان ہو رہی ہے؟ کیونکہ فرد واحد میں تو عصمت نہیں، لیکن بات جب جماعت کی آئے گی تو قطعی مسئلہ ہو جائے گا. علماء تشریف فرمائے مسئلہ کیا ہو جائے گا. کیا پڑھا آپ نے نور الانوار میں؟ کیا پڑھا اصول الشاشی میں؟ کیا پڑھا توضیح تلوی میں؟ اجماع حاضر امت بعد ما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فروع الدین موجبۃ للعمل فیہا شرعا کرامۃ من حاضر امہ. یہ متن ہے کہ نہیں؟ فرمایا حضور کے وصال کے بعد اس امت کا اجماع ہو جانا یہ موجب شریعہ ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے. آگے چل کے محققین فرماتے ہیں یہ اجماع نہیں، یہ قرآن کی آیت کی طرح قطعی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ اصول نہیں ہے کتابوں کے اندر، یہی تو ہے اصول. تو اب آپ دیکھیں جب بات اجماعی آئے گی تو قتلہ کی سزا قطعی ہو جائے گی، وہ حد بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ یہ وقت کے قاضی کو، عام آدمی کو تو اجازت نہیں، لیکن وقت کا. مجھے بتاؤ جس کو گالی دینے سے سزا قتل کی آئے تو وہ کتنی عظمت والے لوگ ہیں. آگے بات یہاں پر بس اینڈ کر رہا ہوں. حضرت سرکار پیر میں حضرت امام ربانی کہتے ہیں اگر اس نے گمراہ تو نہیں کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں گمراہ تو نہیں کہا اور معاذ اللہ کافر تو نہیں کہا، لیکن ایسی بات کی مشامت الناس سے جو لوگوں میں توہین بنتی ہے، جو لوگوں میں فرمان نکلا نکالا شدیدہ، وہ سخت ترین سزا دی جائے گی کہ اس نے رسول اللہ کے صحابہ پر اٹیک کر کے دراصل دین کو پھاڑنے کی کوشش کی ہے. ایک خوش فہمی میں کہنے لگے دراصل جہاں مجدد الفسانی کا حلقہ ہوتا ہے نا تو یہ نقشبندی رنگ ہے. میں نے کہا سیفی تو بھی تھا پرانا، روزانہ خسور بھسور کرتا ہے تو ہے. میں نے کہا سیفی تو بھی پرانا تھا نا، اس لیے تو راندہ درگاہ ہوا ہے. یہ مجدد صاحب نقشبندی والا نہیں، یہی فتویٰ قادریوں کا ہے، یہی نقشبندیوں کا ہے، یہی سہروردیوں کا ہے. منہ لگانا ہم پسند نہیں کرتے لیکن قریدن نہیں بولوں گا وہاں پر جہاں بولنا فرض ہوگا. تیری طرح بھونکنے کی مجھے عادت نہیں ہے اور نہ منہ لگانے کی عادت ہے. تو ٹکے کا بندہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں تجھے، لیکن جب بولنے کی بات آئے گی تو سب کو کھینچ دوں گا. لیکن خدا وہ وقت نہ لائے ہم اپنوں کے خلاف نہیں بولیں. لہذا بات یہاں پر ختم ہو گئی. اہل سنت کا ایک ہی نعرہ ہے عزت صحابہ. مرے جا رہے ہیں ہمارے بارے میں بھی کچھ بولو نا خلاف، ہمارے بارے میں بھی کچھ بولو نا خلاف، ہمارے بارے میں. میں نے کہا ٹائم ہی نہیں ہے. الحمدللہ سنیوں کی محبت اتنی ہے. یہ سنی پیار کرنا چھوڑے تو میں تیری طرف دیکھوں نا. اور خدا انہی کے ساتھ رکھے کیونکہ مرنے کے بعد یہی ہماری میت کو سہارا دیں گے اور قبر پر آئیں گے. خدا اسی نظریے پر رکھے اور بڑی بولی سے اللہ بچائے، کبر سے بچائے. یہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں، اپنی عاقبت کے لیے. کوئی جبہ پگڑی نسب نہیں، اصل چیز ایمان ہے. ایمان کے بعد شاہ صاحب ہر چیز قابل قبول ہے. تقریر اس پر ختم ہو گئی. آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ کیا تقریر کر رہے تھے، اس کا کیا عنوان بنا؟ میں نے کہا عنوان یہ بنا عزت صحابہ، محبت اہل بیت. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہے اور راہ ہے عزت رسول اللہ کی. کیا کہا اللہ جیون نے فإنها متوسطۃ بین الجبر والقدر وبین الربز والخروج. سنی کیا ہے؟ ہمارا ایک نعرہ ہے عزت کریں گے صحابہ کی. بولو سبحان اللہ. محبت کریں گے اہل بیت سے. بولو ہاتھ اٹھا کر سب آ کر کے عزت کریں گے صحابہ کی.
محبت کریں گے اہل بیت کے لیے، سر ہے صحابہ کے لیے، دل ہے آل رسول۔ نہ بندہ دل سے مکمل ہوتا ہے نہ سر سے مکمل ہوتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں بدن مکمل ہوتا ہے۔ سنی بندہ بنتا جب ہے جب کہتا ہے ہر صحابی نبی، اہل بیت سے محبت، عزت صحابہ مل کر کہ عزت، یہ نعرہ نہیں ایمان کا حصہ ہے، عزت محبت اہل بیت، عزت محبت اہل بیت، عزت محبت اہل بیت۔ جب ہمارے استاذ ایک ہی ہیں، قطب مدینہ ہی ہمارے پیر بنتے ہیں، بات ختم۔ جب اعلیٰ حضرت ہی ہمارے استاد بنتے ہیں، جب ایک طرف سے ہم بنتے ہی رضوی اور قادری ہیں، تو پھر کیوں الگ الگ ہم بولیاں بولتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں، جو صحابہ کو گالی دیتا ہوا مر گیا، اس کی نہ قبر پر کبھی جائیں گے نہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن جہاں بات قطب مدینہ کی ہوگی تو ان کے مریدوں کے بھی پاؤں چومنا ہمارے لیے سعادت ہے، بولو سبحان اللہ۔ جہاں بات امام احمد رضا کی آئے گی، جہاں بات گولڑا شریف، جب دارالعلوموں کے نام قادریہ، رضویہ، مہریہ، مجددیہ، بولنا سبحان اللہ، خیریہ ہوگا تو الحمدللہ وہی اہل سنت کے مرکز ہو گئے۔ اللہ ہمیں اپنا چمن اجاڑنے سے بچائے۔ اگر ہم کوئی کام نہ کر سکے تو بربادی کا باعث ہم نہ بنے۔ اللہ چمن اہل سنت کو آباد رکھے، اسلام آباد کو اللہ آباد رکھے، اسلام آباد راول پنڈی کے سنیوں کو اللہ آباد رکھے۔ ہم سادات کا بھی ادب کریں، مشائخ کا بھی ادب کریں، صحابہ کا بھی ادب کریں۔ یہ تو ایسے عشق والوں کا علاقہ رہا ہے اور ہے، یہ تو سفید داڑھی والے بابا جی کرتے ہیں، تو جب عام سفید داڑھی والے کو بابا جی کہہ کے ہاتھ جوڑتے ہیں تو جو رسول اللہ کے صحابہ ہو ان کے لیے ہم بدبخت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا مسئلہ انتشار نہیں تھا، سمجھانا تھا۔ جو میرا سنی بھائی ہے اگر اس کو ہماری بات بری لگی ہے تو میں اعلانیہ اس سے معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں صفوں میں انتشار نہ رکھو۔ قادیانی ہمارے دروازے تک آ چکے ہیں، کھلے روافظ ہمارے دروازوں تک آ چکے ہیں، ملحد آ چکے ہیں، لبرل آ چکے ہیں۔ سفر ہم نے آگے کرنا ہے۔ تھوڑی سی باتیں دل خراشی کی ہے، اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو لکھ کر دے، اگر شرعی دائرے میں آئے گی معافی مانگوں گا، لیکن تو بھی یہ بات کر، تیری اگر بات آتی ہے ان نظریے سے کہ جبکہ تو مہریہ بھی تو اور میں دونوں ہیں، رضویہ بھی تو اور میں دونوں ہیں، گولڑویہ بھی تو اور میں دونوں ہیں، قادریہ بھی تو اور میں دونوں ہیں، رضویہ بھی میں اور تم دونوں ہیں، اگر اس خطے میں اس قاعدے سے میں کہیں باہر ہوا ہوں تو لکھ کر دے، اللہ کی قسم میں معافی مانگوں گا۔ لیکن تو نے جو کیا ہے معافی مانگ، تاکہ تو ہمارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، بھائی بنے۔ اور جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا جہاد اور جنگ جن کے خلاف تھی، اعلیٰ حضرت کی جنگ جن کے خلاف تھی، فضل حق خیر آبادی کی جنگ جن کے خلاف تھی، آج ہمیں ایک قوم بن کر اسلام کو بچائیں تاکہ یہ بچے آپس میں نہ لڑیں، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو لے کر بازار چلے۔ اور بات یہاں پر ہم ختم کریں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، بے عذاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ سنیو آباد رہو، عاشقان اہل بیت آباد رہو، صحابہ کے چاہنے والے آباد رہو، اپنے علماء کی قدر کرو کہ آپ کے پنڈی میں اتنے جید علماء موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ ہمارے علماء کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کے حاسدوں کو ان کے روح برا کرے اور ان کے دلوں کو کھولے۔ یہ دشمن نہیں ہے، یہ بات کو سمجھانے والے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، اور ہم تو وہ ہیں کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ سید عالم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔